سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو، مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو، اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو، ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے۔ دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے۔ دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے، جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے، عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے، وہ 3-4 آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں سے بحث کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے۔ یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں، اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے نصارہ کے بارے میں۔ تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود، دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی، چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہے، لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے۔ دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا، لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا، یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا نصف جو ہے وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل تھا، اور نصف ثانی جو ہے وہ 22 رکوعوں پر لیکن 134 آیات پر مشتمل تھا، تو تقریباً مساوی دو حصے تھے۔ وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی، بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے، دونوں حصے بہت مساوی ہیں۔ کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع ایک نصف اول میں ہے، 10 رکوع نصف ثانی میں ہے۔ صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں۔ پھر جیسے وہاں 3 حصے ہیں نصف اول کے، ویسے ہی یہاں بھی 3 حصے ہیں نصف اول کے، لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے۔ پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے، جیسے کہ 4 رکوع سورہ بقرہ کے، اگرچہ وہاں روح سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا، یہاں روح سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے، لیکن یہ کہ یہاں کی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں جیسی کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع۔ پھر یہاں 31 آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، کیا ان کی اصل حیثیت تھی، پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن 9 ہجری میں، جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے 31 آیات پر مشتمل نازل ہوا سن 9 ہجری میں۔ نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف، اور وہاں عیسائی آباد تھے، تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پادری تھے وہ کچھ 70 عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی، خاموش بھی ہو گئے، پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی، اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی، یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ 9 رکوع، یہ جو 31 آیات ہیں سن 9 میں نازل ہوئی۔ یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت
کہ یہ جو سود سے متعلق احکام ہیں، جو رکوع ہے، جو 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ، یہ بھی تقریباً سن 9 میں نازل ہوا ہے۔ گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئیں، یہ سن 9 میں نازل کی گئیں، لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا، وہ 15واں 16واں 17واں 18واں رکوع، اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو۔ اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا، یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، بہت جامع آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں۔ اس کے بعد نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے 19ویں رکوع سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہاں اب یہ 11واں رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو نصف ثانی کے 10 رکوع ہیں، ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے، افقی نہیں ہے۔ پھر تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے 2 رکوعوں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اور پھر اگرچہ روئے سخن جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے۔ پھر 6 رکوع مسلسل ہیں غزوہ احد کے حالات پر مشتمل، جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گرفت، آئندہ کے لیے ہدایات۔ تو یہ پورے 60 آیات ہیں تقریباً، اور 6 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے غزوہ احد، اس کا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ضمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں، لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے۔ اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے، لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے، نظام القرآن، اس کے اندر تنظیم ہے، اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے، سورتوں کا سورتوں سے ربط ہے، اور ایسے ہی یہ جو ہے الٹپ کلام نہیں ہے۔ پھر آخری 2 رکوع، وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع وہ تو بہت ہی جامع ہے، اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے، اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے۔ اور اس طریقے سے، اور جو اس سے پہلے کا رکوع ہے 19واں رکوع، وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، سم اپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو، بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے۔ وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر، وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا۔ یہود پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی۔ ذرا ترتیب کا فرق ہے، یہ متشابہ کہلاتے ہیں، قرآن مجید میں متشابہ، اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے زوجیت، کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 90% تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا، سورہ آل عمران کا، یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے۔ جیسے آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو ایک نام دیا گیا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، چونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ، اور یہاں نوٹ کیجیے نزلہ ہے، نزلہ ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل۔ اور یہ کہ 2 اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے۔ ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے۔ لیکن یہاں اب تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی۔
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے۔ منہ آیات المحکمات، اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم، پختہ، حکم جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقل کی پختگی، محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال۔ لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں؟ اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شیئیں، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 7 آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر، لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے، اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام۔ کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے، ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت
نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے، میری عقل کی حدود کیا ہیں، عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب پہنچائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری ہی بارگاہ سے ملے گا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا۔